رکھ سکتا ہے یا آپ کے حالات بدل سکتا ہے یا آپ کو شفا دے سکتا ہے، خدا کا کلام جو ہے یہ ہمیشہ ہی زندہ ہے۔ اس پر وقتوں سے کوئی اثر نہیں پڑتا، اس سے دنوں سے، سالوں، مہینوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اس کے اندر جو خدا کی قدرت ہے، مسیح کی انجیل کے اندر، مسیح کی گاسپل کے اندر جو قدرت ہے خدا کی، وہ اسی طرح سے بھری ہوئی ہے جیسے شروع سے تھی، وہ آج بھی ہے اور وہ ہمیشہ تک رہے گی۔ خداوند کے نام کی تعریف ہو، پریز گاڈ، ہیلیلویا۔ تو اس بات کے لیے ہم سارا جلال خداوند یسوع مسیح کو دیتے ہیں۔ اور آج کے پروگرام میں 2 گواہیاں ہیں، وہ بھی آپ سن سکیں گے۔ بہت پاورفل ٹیسٹ منیز ہیں جو خدا نے لوگوں کی زندگیوں میں کام کیا ہے۔ بہت سی ٹیسٹ منیز ہمارے پاس ہوتی ہیں جن کو ہم ریکارڈ نہیں کر سکتے۔ لوگ بتاتے ہیں خدا نے ان کی زندگی کو کیسے بدلا یا کس طور سے خدا نے ان لوگوں کی شفا دی، یا معجزات جو چمتکار خداوند یسوع مسیح کے نام سے ان کی زندگیوں میں ہوئے۔ تو کئی دفعہ ہم ان کو ریکارڈ نہیں کر سکتے موسٹ آف دا ٹائم، پر جب کبھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں ہم آپ کو ضرور دکھاتے ہیں، اور بہت دفعہ ریکارڈڈ پروگرام بھی ہم نہیں دکھا سکتے۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ میں آپ کو لیے چلتا ہوں خدا کے کلام کی طرف۔ میرے ساتھ اگر آپ کھولنا چاہیں تو آپ متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل پاک اور اس کا 9واں باب، اور اس کے بعد ہم اس کے 10ویں باب کی پہلی 2 آیتیں جو ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ The Gospel of Matthew chapter 9، اور اس کی جو لاسٹ 2-3 ورسز ہیں، بلکہ 35 سے 38 تک 4 ورسز جو ہیں، یعنی 35 آیت سے لے کر کے اس کی 38 یعنی آخری آیت تک پڑھوں گا 9ویں باب کی، اور اس کے بعد 10واں باب جو ہے اس کی پہلی آیت میں پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا۔ خداوند کے نام کی تعریف ہو۔ اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا۔ اس لفظ پر غور کریں، یہاں پر لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، یعنی رحم آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو خستہ حال اور پرگندہ تھے۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، پس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ یہ 38 آیت تھی، اور اس کے بعد میں 10ویں باب کی پہلی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ پھر آگے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ 12ویں آیت تک اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کس طور سے شاگردوں کے نام ہیں رسول جن کو بنایا گیا، اور اس کے بعد پھر خداوند یسوع مسیح نے جو انسٹرکشنز ان کو دیں اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو دراصل یہ حوالہ پڑھنے کا میرا مقصد، یا اس میں سے جو تعلیم ہمیں ملتی ہے، تو وہ یہ ہے جو 10ویں باب کی پہلی آیت ہے، یا جو 10ویں باب کی پہلی 9-10 آیتیں ہیں۔ یہاں پر ہم جلدی سے اس کو پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سکرپچر لکھا گیا ہے، یہ حوالہ جو لکھا گیا ہے، اس میں دراصل خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو رسول بنایا اور ان کو بھیجا۔ رسول کا مطلب ہی بھیجا ہوا ہوتا ہے، پر اس کی ریزن کیا تھی، اس کی وجہ کیا تھی، اور کن حالات میں خداوند یسوع مسیح نے کس پرپز کے لیے اور کس وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے
اپنے شاگردوں کو رسول بنایا، بلکہ شاگرد پہلے نمبر پر کیوں بنایا، اور اس کے بعد ان کو رسول بنایا، یعنی ان کو پاور، اتھارٹی دے کر خداوند یسوع مسیح نے بھیجا۔ اور اس کی وجہ جو ہے وہ ہم نے پڑھی ہے ابھی کہ خداوند یسوع مسیح 35ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ خود منادی کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح دراصل تعلیم دیتے تھے، لوگوں کو شکشا دیتے تھے، اور جتنے بیمار اور کمزور لوگ، بدروحوں کے ستائے ہوئے لوگ جتنے آتے تھے، شیطان کے ہاتھوں جو لوگ ظلم اٹھاتے تھے، جیسا کہ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، رسولوں کے اعمال اس کا 10 باب اور اس کی 34 آیت میں لکھا ہوا ہے، دا بک آف ایکس چیپٹر 10 ورس 34، جب ہم پڑھتے ہیں رسولاں دے کرتب یا پریرتوں کے کام، ہندی اور پنجابی میں، اس کا 10واں ادھیای اور اس کی 34ویں آیت، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان سب کو جو شیطان کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے، ان سب کو شفا دیتا پھرا۔ اب خداوند یسوع مسیح شفا کیوں دیتے تھے؟ کیا وہ صرف اپنی قدرت ظاہر کرنے کے لیے شفا دیتے تھے، یا کوئی ایک خداوند یسوع مسیح کے اندر ایک خاص بات تھی جس وجہ سے وہ شفا دیتے تھے؟ بے شک وہ اپنی قدرت ظاہر کرنا چاہتے تھے، بے شک وہ ظاہر کرنا چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے کہ جو کچھ کتاب کے ورقوں میں، یعنی جو پروفیسیز میرے بارے میں کی گئی ہیں، بے شک جو نبوتیں، جو بھوشیہ وانیاں میرے بارے میں کی گئی ہیں کہ میں مسیح ہوں، وہ اس کو دکھانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح بے شک شفا دیتے تھے۔ لیکن اس کا ایک بڑا کارن جو تھا، ایک بڑی وجہ جو تھی، جیسا کہ ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا، جب ہم یوحنا کا پہلا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 7، 8، 9، 10 آیت پڑھتے ہیں، 1 جان چیپٹر 3 ورسز 7، 8، 9، 10، تو لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ بے شک خداوند یسوع مسیح ابلیس کے کاموں کو مٹا رہے تھے، جن کو شیطان سدادا تھا، خداوند یسوع مسیح ان کو آزاد کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص بات جو خدا کے بارے میں بائبل مقدس میں ہم بار بار پڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ our God is a God of compassion۔ ہمارا خدا جو ہے وہ رحم سے بھرا ہوا ہے، جیسا کہ 103 زبور بہت ہم گاتے بھی ہیں چرچز میں، رحمت نال ہے پریا ہویا پاک یہوہ ساڈا۔ ہمارا خدا جو ہے وہ رحم سے بھرا ہوا ہے۔ 106 زبور میں بھی ایسا لکھا ہے کہ اس کی شفقت، یعنی the mercy of God، خدا کا رحم، اس کی پرمیشور کی دیا جو ہے، وہ اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے جب وہ لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کو ان پر رحم آتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب بھیڑ کو دیکھا، شفا تو انہوں نے دے دی، انہوں نے لوگوں کو اچھا کر دیا، بلکہ خداوند یسوع مسیح تو جہاں جہاں سے گزرتے تھے، شفا اور میریکلز، ہیلنگز ایسے مینیفیسٹ ہوتی تھی، اس طرح سے معجزات ہوتے تھے کہ جن کا ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جو کچھ جتنے معجزے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، یہ تو چند ایک معجزے ہیں، بلکہ یوحنا کی انجیل میں اس کے آخری باب میں 21ویں باب کی آخری جب 2 آیتیں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اور بہت سے کام کیے۔ اگر ان کو جدا جدا کر کے علیحدہ علیحدہ لکھا جاتا تو مقدس یوحنا رسول کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس کتاب کو رکھنے کی جگہ ہی نہ رہتی، اتنے زیادہ معجزات کیے تھے خداوند یسوع مسیح نے، کیونکہ وہ جہاں سے جاتے تھے ایسے قدرت ان کے اندر سے بہتی تھی۔ کچھ لوگ اس کو چھو کر ٹھیک ہو جاتے تھے، کچھ لوگوں کو خداوند یسوع مسیح چھو کر ٹھیک کر دیتے تھے، کلام کر کے خداوند یسوع مسیح، کلام بھیج کر خداوند یسوع مسیح لوگوں کو شفا دے دیتے تھے، آزاد کرتے تھے، میریکلز کرتے تھے۔ پر یہاں پر جس بات کی طرف آپ کا دھیان لگانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ خداوند یسوع مسیح نے جب لوگوں کو دیکھا he was moved with compassion. خداوند یسوع مسیح رحم سے بھر گئے، ترس سے بھر گئے. جب اس نے ہزاروں کی بھیڑ کو دیکھا تو ہم نے پڑھا ہے کہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھی. وہ بڑی بھیڑ جو تھی، وہ ملٹیٹیوڈ آف پیپل، وہ ایسے تھا، ان بھیڑوں کی مانند وہ لوگ تھے جن کا کوئی چرواہا نہ ہو، جن کو چرانے والا کوئی نہ ہو، جن کو اچھی اچھی چراگاہوں میں لے جانے والا کوئی نہ ہو، جن کی مرہم پٹی کرنے والا کوئی نہ ہو، جن کو شفا دینے والا کوئی نہ ہو، جن کو بچانے والا کوئی نہ ہو، جن کی بات سننے والا کوئی نہ ہو، جن کے زخموں کو شفا دینے والا کوئی نہ ہو. خداوند یسوع مسیح نے جب ہزاروں کی بھیڑ کو دیکھا تو لکھا ہے اس کا دل رحم سے، ترس سے بھر گیا. اس وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے اسی دن ہی اپنے شاگردوں کو بلایا اور اپنی اتھارٹی ان کو دی، اپنا اختیار خداوند یسوع مسیح نے ان کو دیا تاکہ وہ بدروحوں کو نکالیں، دشت آتماؤں کو، بری آتماؤں کو لوگوں میں سے نکالیں. کیونکہ بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ بدروحوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. بہت سی جو لوگ سفر کرتے ہیں جن کی ان کو سمجھ نہیں لگتی کہ اتنے سالوں سے ہم دوائی کرتے ہیں، دوائی کھاتے ہیں، اتنے سالوں سے ہم ہاسپٹل جاتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں لگتی، ہمیں آرام نہیں ملتا. دراصل اس کے پیچھے بائبل کے مطابق اس کے پیچھے ایول اسپرٹس ہوتی ہیں. خداوند یسوع مسیح ترس سے بھرے ہوئے ہیں. بائبل کو جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے، جب ہم یوحنا کی انجیل کو پڑھیں یا لوکا کی انجیل کو پڑھیں یا مرکز کی انجیل کو پڑھیں یا متی کی انجیل کو پڑھیں تو جگہ جگہ پر لکھا ہے خداوند یسوع مسیح رحم سے بھر گئے. مثال کے طور پر متی کی انجیل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے 14ویں باب میں اس کی 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 آیت میں لکھا ہے. پھر 15ویں باب کو بھی جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کی 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 آیت وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب لوگوں کو دیکھا کہ وہ 3 دن سے میرے پیچھے پھر رہے ہیں تو اس نے شاگردوں سے کہا کہ 3 دن سے یہ لوگ میرے ساتھ ہیں، پیچھے نہیں پھر رہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ لوگ 3 دن سے میرے ساتھ ہیں اور ان کو بھوک لگی ہے. اب یاد رکھیں، اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہیں تو وہ ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ راستے میں میرے ساتھ چلتے چلتے کہیں گر جائیں گے، ان کو کھانے کو کچھ دو. شاگرد جو تھے انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو کچھ کھانے کو نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا تم ہی ان کو کھانے کو دو. تو بعد میں بائبل میں ہم پڑھتے ہیں پہلا جو کھانا کھلانے کا معجزہ تھا وہ بھی اٹ واز آؤٹ آف کمپیشن آف جیسس کرائسٹ. وہ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کیا کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو بھیڑ پر دیکھ کر ترس آتا تھا. ابھی بھی جہاں پر بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے مسیح کے پاس آنے کے لیے، خداوند یسوع مسیح کی ورشپ کرنے کے لیے، خداوند یسوع مسیح کی تلاش کرنے کے لیے، خدا کا کلام سننے کے لیے، جہاں جہاں پر بھی بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے، یا چاہے ایک شخص اس کی آواز کو سننا چاہتا ہے یا اپنے گھر میں اس کو تلاش کرتا ہے، خالی جگہ میں جا کر اس کی تلاش کرتا ہے، یا ایک خاندان جب اس کی تلاش، ایک پریوار جب اس کو ڈھونڈتا ہے، خداوند یسوع مسیح جب ان کے دکھوں کو دیکھتے ہیں تو وہ رحم سے بھر جاتے ہیں، ترس سے بھر جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح 2 دفعہ روئے بھی تھے. بائبل میں لکھا ہے، بائبل کی سب سے چھوٹی آیت جس کو کہا جاتا ہے انگلش زبان میں the smallest verse of the Bible، جان 11:35، یوحنا کی انجیل 11 باب اور اس کی 35 آیت، وہاں پر لکھا ہوا جیسس ویپٹ. خداوند یسوع مسیح نے جب مارتھا اور مریم کو اور باقی یہودیوں کو جو
ان کے بھائی کا افسوس کرنے کے لیے ان کے پاس آئے تھے. خداوند یسوع مسیح نے جب ان کو روتے ہوئے دیکھا تو لکھا کہ خداوند یسوع مسیح کے آنسو نکل پڑے، یعنی خداوند یسوع مسیح رو پڑے، کیونکہ وہ رحم سے بھرا ہوا ہے. خداوند یسوع مسیح جب گنہگاروں کو دیکھتا ہے، ریجیکٹڈ لوگوں کو دیکھتا ہے جن کو رد کر دیا جاتا ہے، بیماروں کو دیکھتا ہے، کمزوروں کو دیکھتا ہے، بھوکوں کو دیکھتا ہے، ایسے لوگوں کو جب دیکھتا ہے جن کو شیطان جن پر ظلم کرتا ہے، جن کو شیطان نے باندھ رکھا ہوتا ہے، خداوند یسوع مسیح اپنے رحم کے باعث ان کو آزاد کر دیتا ہے. خداوند کے نام کی تعریف ہو. What a compassionate Lord we have. ہمارا مالک کیسا ہے، رحم سے بھرا ہوا ہے، ترس سے بھرا ہوا ہے. وہ جب ہماری ضرورتوں کو بھی دیکھتا ہے، جب ہمیں سفر کرتے ہوئے دکھ سہتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ رحم سے بھر جاتا ہے. اور ایسا نہیں کہ وہ صرف 2000 سال پہلے رحم سے بھرتا تھا، بلکہ بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں عبرانیوں کے خط میں اس کے 7ویں باب میں اس کی 26، 27، 28، 29 آیت جب پڑھیں، بلکہ 31 آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں، ہیبروز چیپٹر 7 ورسز 26، 27، 28، 29 جب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان سب کو جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں، اس کے نام کے وسیلے سے، لکھا ہے وہ ان سب کو بچاتا ہے، ان سب کو بچانے کے لیے ہمیشہ تک زندہ ہے. خداوند یسوع مسیح ان سب پر اپنا رحم، اپنا ترس دکھانے کے لیے ہمیشہ تک زندہ ہے. ایسا نہیں کہ وہ ایک دفعہ مر گیا، زندہ ہو گیا اور پھر وہ کبھی مرے گا، ایسا نہیں. بلکہ انہوں نے خود فرمایا یوحنا رسول کو جب پتمس کے جزیرے پر خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوئے، مکاشفہ کی کتاب 1 باب اور اس کی 17 اور 18 آیت، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 1 ورسز 17 and 18، جب یوحنا خداوند یسوع مسیح کو دیکھ کر، اس کے جلال کو دیکھ کر اس کے قدموں میں جب گر گیا تھا قید خانے میں، قید کی حالت میں، تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو کہا تھا خوف نہ کر، ڈر نہ، دیکھ میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور عبدالآباد یعنی ہمیشہ تک زندہ ہوں، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. ان سب کو جو اس کے پاس آتے ہیں ان کو بچانے کے لیے، ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، ان کے لیے معجزہ کرنے کے لیے، ان کو شفا دینے کے لیے خداوند یسوع مسیح ہمیشہ تک زندہ ہیں. عزیز بہنوں بھائیو، ایسا نہیں کہ ہم ایسی کہانیاں جیسے مقدس پطرس رسول اپنے دوسرے خط میں کہتے ہیں، 2 پیٹر چیپٹر 1 ورسز 16، 17، 18، 19، 20 and 21 جب پڑھتے ہیں، پطرس کی دوسری پتری یا پطرس کا دوسرا خط اس کا 1 باب اس کی 16 سے 21 آیت تک جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے من گھڑت کہانیاں سنا کر ہم نے کسی کو وہ نہیں سنائی، بلکہ ہم نے جو کچھ دیکھا تھا، ہم نے جو نظارہ کیا تھا، جس کو ہم نے ٹیسٹ کیا تھا، جس کو ہم نے غور سے، یوحنا رسول کہتے ہیں 1 جان چیپٹر 1 ورس 1 میں، یعنی یوحنا کے پہلے خط میں، یوحنا کی پہلی پتری میں، اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں یوحنا رسول کہتے ہیں کہ اس زندگی کے کلام کی بابت جس کو ہم نے دیکھا بلکہ غور سے دیکھا، وہ کہتے ہیں جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے چھوا، یہ زندگی کا کلام، وہ کہتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا بلکہ غور سے ہم نے دیکھا. زندگی کا یہ کلام جو ہے اس کو انہوں نے غور سے دیکھا تھا، غور سے انہوں نے پڑھا تھا. خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو انہوں نے دیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کا دل ہمیشہ رحم سے بھرا رہتا تھا لوگوں کے لیے. اس وقت ہی نہیں بلکہ آج بھی اس کا دل رحم سے بھرا ہوا ہے ان سب کے لیے جو اس کی تلاش کرتے ہیں، جو تلاش نہیں بھی کرتے ان کے لیے بھی
خداوند یسوع مسیح کا دل رحم سے بھرا رہتا ہے. میں ایک دفعہ جب پاکستان میں تھا تو وہاں میں نے ایک نیوز پیپر جو تھا وہ نیا ان دنوں میں چلا تھا, وہ اس کا نام پاکستان نیوز پیپر تھا. جنگ نیوز پیپر کے مقابلے میں اس کو کہتے تھے, وہ نکلا تھا. تو اس اخبار میں نے ایک خبر پڑھی کہ ایتھوپیا میں جہاں پر قحط پڑا ہوا تھا اور وہاں پر امریکن فوجی جو تھے یا جو یو این او کے فوجی تھے, یہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بھی وہاں پر گئے ہوئے تھے. اتنا برا کال اور قحط پڑا ہوا تھا, لوگ وہاں بیماریوں سے مر رہے تھے. اور ایک دن زبردست قسم کی آندھی سی چلی اور لوگوں نے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا, اور آسمان پر انہوں نے خداوند یسوع مسیح کا امیج ان لاکھوں لوگوں نے دیکھا. اس ملک کے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کی تصویر یا امیج بادلوں کے اندر دیکھا, اور لوگوں نے سمجھا کہ قیامت آ گئی ہے, خداوند یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ ہو گئی ہے. امریکن فوجی جو تھے انہوں نے تصویر کھینچ لی وہاں پر. دراصل خداوند یسوع مسیح نے ظاہر کیا تھا کہ مجھے تمہیں دیکھ کر تم پر ترس آتا ہے. اور اخبار میں یہ نیوز تھی, پاکستانی اخبار میں, کہ بے شمار لوگ جو تھے ان کو شفا مل گئی. لنگڑے جو تھے انہوں نے چلنا شروع کر دیا, اندھوں کی آنکھیں کھل گئی, بہت سی بیماریوں کے مریض جو تھے وہ شفا پا گئے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح ترس اور رحم سے بھرے ہوئے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو اس لیے بلایا تھا اور اس لیے ان کو رسول بنا دیا تھا, اتھارٹی دے کر, اختیار دے کر, تاکہ وہ لوگوں کو شفا دیں, لوگوں کو خوشخبری سنائیں. لوگوں کو خوشی کی خبر کی ضرورت ہے. کیونکہ جب اس نے ہزاروں کی بھیڑ کو دیکھا تو لکھا کہ وہ رحم سے بھر گیا. اس نے لوگوں کو دیکھا کہ یہ ان بھیڑوں کی مانند ہیں جن کو بھیڑیا مارتا رہتا ہے, شیطان ابلیس ان کو ستاتا رہتا ہے, اور اس کا دل رحم سے بھر گیا. اس لیے اس نے کہا میں اپنے شاگردوں کو بھیجوں گا. اکیلا تو میں لوگوں کو شفا دے رہا ہوں, لیکن میں اپنا ہی مسا, کیونکہ وہ مسیح ہے نا, وہ کرائسٹ ہے, وہ مسیح ہے جس کا مسا ہر نبی پر تھا. ہر نبی پر مسیح کے روح کا انونٹنگ تھا. خداوند یسوع مسیح کے روح کا مسا سب نبیوں پر تھا. جیسا کہ ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں, پہلا پطرس اس کا پہلا باب, اس کی 10, 11 اور 12 آیت. 1 پیٹر چیپٹر 1 ورسز 10, 11 and 12, اس پر وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو نبی مسیح کے بارے میں نبوت کرتے تھے, آنے والے وقتوں کے بارے میں, مسیح کی آمد کے بارے میں, پہلی آمد کے بارے میں, ان کی پیدائش کے بارے میں, ان کے کاموں کے بارے میں, ان کی پرسنالٹی کے بارے میں, ان کے معجزات کے بارے میں, ان کی سیوکائی, ان کی خدمت, ان کی منسٹری کے بارے میں, ان کی صلیبی موت, ان کے دفن ہونے, ان کے جی اٹھنے اور پھر آسمان پر جانے کے بارے میں جو نبی نبوت کرتے تھے, لکھا ہے ان پر مسیح کے روح کا مسا تھا. They had the anointing of the spirit of Messiah. خداوند یسوع مسیح نے وہی مسا اپنے شاگردوں کو دے دیا اور ان کو کہا کہ جا کر بدروحوں کو نکالو, لوگوں کو شفا دو, لوگوں کو ہیل کرو. یعنی وہی رحم جو تھا, وہی ترس جو تھا, خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے اندر رکھ دیا. خداوند یسوع مسیح رحم سے بھرے ہوئے ہیں. آج بھی جب خداوند یسوع مسیح لوگوں کو اپنی خدمت کے لیے بلاتے ہیں تو لوگوں کو پیار سے بھر دیتے ہیں, رحم سے بھر دیتے ہیں. میں نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہے, مجھے 25-26 سال ہو گئے خدمت کرتے ہوئے, 26 سال تقریباً. تو جہاں پر خدا کا رحم, خدا کا ترس ہوتا ہے, وہاں پر لوگ اس طرح سے شفا پاتے ہیں. ابھی شاید بہن رانی آج مجھے ٹیسٹ منی دے رہی تھی, وہاں سے گواہی دے رہی تھی, جرمنی سے انہوں نے فون کیا تھا. وہ رائیونڈ لاہور کے پاس ایک
چھوٹا سا علاقہ ہے، شہر ہے، بلکہ اب تو وہ بڑا مشہور ہے کیونکہ ہمارے جو پاکستانی پرائم منسٹر ہے ان کا وہ وہاں پر، کیونکہ وہاں پر ان کا بہت بڑا محل ہے تو وہ بڑی مشہور جگہ ہے. تو وہاں پر ایک چرچ میں منادی کرنے کے لیے گیا تھا. تو وہاں پر سسٹر رانی، بہن رانی جو جرمنی سے تھیں، یہ بھی وہاں پر اس میٹنگ میں آئی تھی. تو یہ اپنی فیملی کو لے کر آئی تھی. ان کا بھائی بیساکھیوں پر چل کر وہاں پر آیا تھا. اور میٹنگ کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ میرے لیے دعا کریں، میری ٹانگ جو ہے میں پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا. تو خداوند یسوع مسیح کے نام سے بہن جی نے مجھے بتایا کہ جب آپ نے دعا کی اب میرا بھائی بیساکھیوں کے بغیر کھڑا ہوتا ہے. خداوند کے نام کی تعریف ہو. اس میں ایسا نہیں کہ اس میں ہمارے اندر کچھ قدرت، ہاں ہمارے اندر جو قدرت ہے اس قدرت کا نام خداوند یسوع مسیح ہے. یہ اس کے نام کی قدرت ہے کیونکہ وہ رحم سے بھرا ہوا خدا ہے. جو بھی اسے پکارتا ہے خداوند یسوع مسیح ان کو شفا دے دیتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے، ان کو آزاد کر دیتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ لوگوں کو کہے کہ تم مجھ سے دور چلے جاؤ. بائبل میں جگہ جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب اندھوں کو دیکھا تو رحم سے بھر گیا. 19 باب اس کی 34-35 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ 2 اندھے خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے، چلانا شروع کر دیا، انہوں نے پکارنا شروع کر دیا. تو لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کو ان پر رحم آ گیا، ترس آ گیا، اور اس نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے کہا یہ کر کے ہم بینا ہو جائیں، ہم جنم کے اندھے ہمیں آنکھیں مل جائیں. لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے چھو کر ان کو شفا دے دی. ان کی آنکھیں جو تھی جنم کے اندھوں کی آنکھیں نہیں بن گئی. جو بھی اس کے پاس آتا ہے وہ ان پر ترس کھاتا ہے. خداوند کے نام کی تعریف ہو، پریز گاڈ. اس لیے میں خداوند یسوع مسیح کو پیار کرتا ہوں کیونکہ وہ کسی کو رد نہیں کرتا، گنہگاروں کو رد نہیں کرتا. وہ پاپیوں کو یہ نہیں کہتا، گنہگاروں کو، کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، بلکہ جتنے اس کے پاس آئے اس نے سب کو قبول کیا، اس نے سب کو شفا دے دی. آج شام جب میں کلام سنا رہا ہوں تو خدا کا ہاتھ، خداوند یسوع مسیح کا مسا یہاں پر اس وقت اس اسٹوڈیو میں موجود ہے، اور جہاں جہاں آپ خدا کا کلام سن رہے ہیں وہاں پر بھی اس کا مسا موجود ہے. اور خداوند یسوع مسیح آج شام اگر آپ اس پر ایمان لائیں کہ وہ آپ کا بچانے والا ہے، مکتی داتا ہے، اگر آپ اس کے نام کو پکاریں تو خداوند یسوع مسیح آپ کو چھو کر شفا دیں گے، آپ کے لیے معجزہ کریں گے. اگر آپ اسے کہیں کہ میں پاپی، میں گناہگار ہوں، وہ اپنے ہی خون سے دھو کر آپ کو پاک اور صاف کر دیں گے، آپ کو ایسا بنا دیں گے. خدا کی نظر میں آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے آپ نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. خداوند کے نام کی تعریف ہو، پریز گاڈ. ایک لمحے کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں گے، دعا کریں گے، اور دعا کے ساتھ ہی آپ 2 ٹیسٹمنیز، 2 گواہیاں سنیں گے، اور اس کے بعد میں چند منٹ آج دینا چاہتا ہوں. ٹیلی فون کالز آپ کر سکیں گے، اور اس میں اگر آپ کو دعا کی ضرورت ہو تو یو آر ویری ویلکم. خدا کا خادم ہوتا آپ کے لیے دعا کروں گا. لیکن ہم اپنے بھائی صادق صاحب کے لیے دعا کریں گے جو اٹلی میں ہیں، اور ان کے خاندان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے. اپنے سروں کو جھکائیں گے، اور ایلڈر رزاق پیٹر کے پاپا کے لیے بھی دعا کریں گے. اور جو 2 اور درخواستیں انہوں نے دی ہیں وہ بھی، ان کے لیے بھی ہم دعا مانگیں گے. پیارے خداوند یسوع مسیح، ہم تیرا بہت شکر کرتے ہیں، تو رحم اور ترس سے بھرا ہوا ہے. تیرا شکر ہو آج بھی تو سب انسانوں کو پیار کرتا ہے. جو بھی تیرے پاس آتا ہے تو سب پر رحم فرما دیتا ہے. تیرا شکر ہو، تیرا کلام زندہ ہے. تیرے کلام میں لکھا ہے، جب عبرانیوں کا خاتم پڑھتے ہیں اس کا 4 باب 12 آیت، تو وہاں پر لکھا ہے کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے، اثر کرنے والا ہے. آج بھی تیرا کلام زندہ ہے. جب بھی لوگ تیرا کلام، تیری انجیل سنتے ہیں تو اس میں جو قدرت ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیتی ہے، خاندانوں کو بدل دیتی ہے، شہروں کو بدل دیتی ہے، گاؤں کو بدل دیتی ہے، ملکوں کو بدل دیتی ہے، ایٹماسفیئر بدل دیتی ہے، انسانوں کا مستقبل بدل دیتی ہے.
तेरी इंजील में ऐसी कुदरत, हम तेरा शुक्र करते हैं। और मैं दुआ मांगता हूँ जितने लोग तेरा कलाम सुन रहे हैं, तेरा शुक्र, बल्कि तू लोगों को छू रहा है। किसी की स्पाइन में तकलीफ थी, रीढ़ की हड्डी में, खुदावंद यीशु मसीह ने आपको शिफा दी है। अपनी शिफा को कबूल करें। स्पाइन के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो भी मोहरे हिले हुए थे, खुदावंद यीशु मसीह ने आपको शिफा दे दी है। आप खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, भाई सादक के लिए हम दुआ करते हैं। वो तेरा खादिम है, तू जानता है उसका बायां बाजू और बाईं टांग उनकी काम नहीं कर रही इस वक्त। तो अपने जलाली हाथ से उनको छू, उन पर रहम करके उन्हें मुकम्मल तौर पर शिफा बख्श दे, एक मौजज़ा कर दे। तेरी हजूरी बड़े जोर से उनको छू दे, अपना चेहरा उन पर जलवागर फरमा, उनके खानदान को तसल्ली से भर दे। और प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, मैं एल्डर रज़ाक पीटर साहब के पापा के लिए दुआ करता हूँ, उन्हें छू कर सर से पांव तक मुकम्मल शिफा दे, अपने नाम के जलाल की खातिर, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अभी हम शॉर्ट ब्रेक पर जाएंगे। इस ब्रेक में आप गवाहियाँ सुन सकेंगे। गॉड ब्लेस यू वेरी मच। लेट्स गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। Are we on break? Hello? Why miss your family and friends? Call India landline and mobile numbers for just 1 pence per minute with our saver rates. To activate, text SAVE to 2525. Also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile with every top-up. Terms and conditions apply. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile. Call the world for less. हाय, मेरा नाम बॉबी फ्रांसिस है। मैं 8 साल से मुझे कमर की दर्द थी। मैंने पास्टर नैन का प्रोग्राम देख रहा था, तो पास्टर साहब ने कहा जिसकी बैक में दर्द है वो शिफा पा जाएंगे। तो उसी टाइम मेरी कमर से, बैक में से दर्द शिफा पा गया, मैं दर्द ठीक हो गई। अच्छा। अब मैं चल फिर सकता हूँ। तो पहले जब तकलीफ थी उस वक्त आप कैसे चलते थे, वो भी दिखाइए। उस वक्त मैं थोड़ा ऐसे चलता था, उल्ट के। अच्छा अच्छा, तो अब मैं बिल्कुल सीधा ठीक। चलता हूँ। प्रेज गॉड, खुदावंद की तारीफ। Praise हालेलुया, God. हालेलुया। अच्छा, अब मिसेस फ्रांसिस, आप एक अपनी टेस्टमनी देना चाहते थे। 16 दिसंबर को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं क्रिसमस की शॉपिंग करने जा रही थी। ग्रीन लाइट थी तो मैं गुजरने लगी तो तेज़ रफ्तार कार आई और उसने मेरे टांग पे मार दिया। फिर मैं हॉस्पिटल में थी, इतनी परेशान थी। डॉक्टर ने बोला शायद इसकी टांग कट जाएगी या राह डलेगा। उसी वक्त मैंने इनको ना फ़ोन किया और हॉस्पिटल में मैंने इनको बुला लिया और इन्होंने मेरी टांग के ऊपर हाथ रख के ने दुआ की। उसी वक्त मुझे शिफा हो गई, ये वाली टांग पे उसी वक्त मुझे शिफा हो गई। और दूसरे दिन फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। कहने लगे 10 बजे ऑपरेशन होना था, वहाँ लेके गए। वो कहने लगे जी हम इसका ऑपरेशन कैसे करें, क्या करें, इनकी टांग तो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने बोला, मैंने पास्टर साहब को बुलाया था इधर और उनसे मैंने दुआ की। उन्होंने मेरे टांग के ऊपर हाथ रख के दुआ की और मैं शिफा पा गई। खुदावंद की तारीफ। प्रेज गॉड। अभी आप चल फिर सकती है ना, नॉर्मल उठ के चल के दिखाएं इधर। अच्छा, उस साइड पे। हाँ जी, अच्छा जी, खुदावंद की तारीफ। देखो मैं बिल्कुल सही चलती हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। खुदावंद की तारीफ। अच्छा, डॉक्टर ने आपको कहा था कि शायद आपकी टांग काटनी पड़ जाए, काटनी पड़े, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने आपको शिफा दी। टांग काटनी पड़ेगी। फिर मैंने नर्स पास को फोन किया, वो हमारे घर में आए। उन्होंने वो उधर हॉस्पिटल में आए, उन्होंने मेरी टांग पकड़ के दुआ की और मैं शिफा पा गई। खुदावंद के नाम की तारीफ। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। वेलकम बैक। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अभी स्क्रीन पर लाइव कॉल्स के लिए नंबर आएगा, तो अगर आप चाहें तो मेरे मोबाइल पर नहीं जी, तो आप मेरे मोबाइल पर नहीं, मोबाइल पर आप प्रोग्राम के बाद या पूरा हफ्ता कॉल कर सकते हैं। तो आप स्टूडियोज़ के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यू आर वेरी वेलकम। और हम आपके लिए दुआ भी करेंगे। आपने ये जो 2 गवाहियाँ सुनी हैं,
ہم سارا جلال ان گواہیوں کے لیے خداوند یسوع مسیح کو دیتے ہیں جو معجزات اس نے کیا. ہم کالر سے بھی بات کرتے ہیں. ہلو 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 پاسٹر جی سلام. سلام جناب پائی صاحب. ہاں جی کیسے مزاج نے؟ جی خدا خدا دا شکر ہے جس سچے تے زندہ پاک کلام دے واسطے جی جی آمین. کافی دیر دے بعد تواڈے پروگرام وچ حاضر ہیں. میں تو سوچے تسی آواز ہی نہیں پہچانو گے. اچھا نہیں پائی صاحب. اچھا ہاں جی. تھینکس آف گاڈ. تمام گواہیاں دے واسطے خداوند دے پاک کلام دے واسطے خداوند تو کثرت دے نال استعمال کرے. آمین. تے اسی دل دی گہرائیاں تو ایلڈر رزاق پیٹر صاحب دے شکر گزار ہاں. جی جی تے خوشی ہوندی ہے کہ ہم اس طرح دا کرواندے نے تواڈی پروگرام سپورٹ کردے نے. تے جی خوشی ہوندی ہے سانو کہ انہاں دے پیسے ضائع نہیں جاندے بلکہ بہت سارے بھین بھرا جڑے نے جی خداوند دے پاک کلام تو برکت پاندے نے. آمین. تے ساڈی دلی خواہش ہے کہ تسی اسی طرح پروگرام کردے رہو. خداوند تانوں اپنی خدمت دے واسطے کثرت دے نال استعمال کرے. تانوں تے تواڈے خاندان نو خداوند یسوع مسیح دے پاک تے بے عیب لہو دے وچ چھپانے. گاڈ بلیس یو. بہت شکریہ پائی صاحب. اچھا گاڈ بلیس یو پائی صاحب. ہاں جی ہم خدا کا شکر کرتے ہیں پاسٹر طارق صاحب کے لیے اور ان کے پیار اور ان کی خدمت کے لیے بھی خدا کا شکر کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم اگلے کالر کی طرف بھی چلتے ہیں اور جب ہم دعا کریں گے تو پاسٹر صاحب کے لیے بھی دعا کریں گے. ہلو میرا نام ویم ہے. میں برمنگھم سے بول رہی ہوں. میں نے میرے بھائی کے لیے پرے کرنے. ان کو اسٹروک ہوا تھا اچھا تو ان کی رائٹ ہینڈ کوئی فیلنگ نہیں ہے. کوئی وہ چل بھی نہیں سکتے, آرم بھی نہیں یوز کر سکتے. تو پلیز ان کے لیے دعا کرو آپ. اچھا جی میری بہن ان کا کیا نام ہے؟ ان کا نام رمیش ہے. اچھا آپ فون رکھ دیجیے ہم دعا کرتے ہیں. اوکے تھینکس. اچھا جی ہاں جی. پربھو یسوع مسیح آپ رمیش کو جانتے ہیں, میں نہیں ان کو جانتا. آپ ان پر ترس کھائیے کیونکہ پربھو یسوع مسیح ہم نے آپ کے وچنوں میں پڑھا ہے اور ابھی ہم نے آپ کا پرچار بھی کیا کہ آپ ترس اور رحم سے بھرے ہوئے ہیں. بھائی رمیش پر رحم کیجیے اور ان کو چھو کر سٹروک کے سارے افیکٹ سے ان کو مکمل طور پر رہائی بخش دیجیے. خداوند یسوع مسیح کے نام سے جو بھی ڈیمیج ان کی باڈی میں ہوا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے نام کی قدرت سے اور تیرے پاک روح کے مسح سے اب اسی وقت رمیش کے بدن کو چھوڑ دے. تیرا شکر ہو تو نے دعا سنی ہے خداوند یسوع مسیح کے نام سے. آمین. نیکسٹ کالر پلیز. ہلو ہلو گڈ ایوننگ پاسٹر جی. جی گڈ ایوننگ میری بہن. سلام جی. ہاں پاسٹر جی نسرین بول رہی ہوں جی مینچسٹر تو. جی جی میں بہت اچھا سی تے گواہیاں بھی بہت اچھیاں سن. اچھا جی بہت سنن خداوند والے کی تعریف. پریز گاڈ. نے بہت برکت جی پائی. جی آمین. پاسٹر جی خداوند تانوں تہاڈی فیملی نوں بہت برکت دے. بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. پاسٹر جی میری فیملی لی میرے اچھا لیے جی میرے ٹھیک ہے ہسبینڈ. میری بہن تسی فون رکھ دو میں دعا کر دینا. اچھا چلو تھینک یو پاسٹر جی. گاڈ بلیس یو. اچھا جی ہاں جی. پیارے خداوند یسوع مسیح ہم تیرا شکر کرتے ہیں پاسٹر طارق بھٹی صاحب کے لیے, ان کے خاندان کے لیے تیرا رحم, ان کی کلیسیا کے لیے تیرا رحم مانگتے ہیں. تو ان سب کو برکت دینا اور خاص طور پر اس وقت پیارے خداوند یسوع مسیح میں بہن نسرین کے لیے اور ان کے ہسبینڈ ان کے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں. تو اپنے مسح سے ان کو چھو کر برکت دے. اپنے نام کی خاطر اس خاندان کو تو بلندی پر لے کر جانا خداوند یسوع مسیح کے نام سے. آمین. نیکسٹ کالر پلیز. ہلو السلام. السلام جی. میں صاحب ایک ادنا جہا نچیز تہاڈا خادم اختر بٹی ہو رہا. او جناب سلام جی. السلام جی بھٹی صاحب. بھائی صاحب کی حال ہے؟ جی بڑی مہربانی جناب تھی. بہت شکریہ. پریز سلام ہاللویا. سوری بھائی صاحب سب سے پہلے تو بڑے ادب نال معذرت خواہ. اچھا جی کافی عرصے تو بعد کوئی گل نہیں. تہاڈا ملاقات ہوئی تھوڑی مصروفیات دی اچھا جی بنا تے. لیکن خداوند دا شکر ہے پوری طرح تہاڈا کلام نہیں میں سن پایا. اچھا جی لیکن خداوند دا شکر ہے کہ جنہ بھی سنیا خداوند دا شکر کرنے ہیں. اچھا جی پریز گاڈ. ریکویسٹ سی کہ صبح جڑے وہ میرے کزن سن پاکستان جیل چ نا جنہاں تے گستاخ رسول دا انہاں مقدمہ چلایا سی. اچھا جی صبح انہاں دی ہیئرنگ لاسٹ. اچھا جی تے خداوند دے کولوں بڑی امید ہے کہ خداوند انہاں نوں اس تو بری کرے گا کیونکہ خداوند اپنے بندیاں نوں کبھی بھی مایوس تے بے
مددگار نہیں چھوڑتا. جی جی اور میرا ایمان ہے کہ جو تم دعا کرو گے اور خداوند ججاں نوں اور سارے نوں انہاں دے دل نرم کرے گا. جی جی تے ریکویسٹ ہے کہ دعا کرو کہ صبح خداوند کرے کہ خوشی اچھا دی خبر اور اچھی خبر ملے. جی جی ضرور اسی دعا کرنے. ہاں جی جی ہاں پلیز. جی تے وہ میرے خیال سسٹر رانی شاید ٹیسٹ منی شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ. ہاں جی ہاں میں جی انہوں نے دینا. انہوں نے دے دو فون تو پھر میں دعا بھی کر دوں گا وہ. ٹھیک ہاں ہے. جی جی ہیلو. جی 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 بھائی صاحب. اچھا جی ہاں جی جی بھائی صاحب جی ایک منٹ میں سن رہا نہیں نا. اچھا اچھا جی ہاں جی ہاں جی. چلو میں انہیں دیر تھوڑے کزن واسطے دعا کر دینا. اسلام. جی جی اسلام میری بہن جی اسلام جی. ہاں جی جی ٹیسٹ منی تے وہ تسی دے دیتی ہے لیکن پھر بھی میں خداوند دا شکر ہاں جی کرਦੀ جی ہاں ہاں جی کہ تساں دعا کیتی. اسی آئے تہاڈے کول اتھے بہت اچھا لگا. بڑی اچھی میٹنگ ہو رہی. اور خداوند دا شکر ہے کہ میری ماں نے بھی شفا پائی, میرے اچھا بھائی جی نے شفا پائی جی اور جی باقی بھی جتنے لوگ گئے ایسے سارے تانوں مطلب بہت یاد کر رہے اور خدا دے نام نوں جلال سی. اچھا جی ہاں اور اسی خداوند دا شکر کرتے ہیں کہ ایسے خادم خداوند نے چنے ہوئے نے کہ جڑے روح سچائی دے نال اپنی خداوند دی پرستش کرتے نے. باقی اچھا میرے لیے بھی دعا کرنا. میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے. اچھا جی خداوند مینوں ضرور. شفا دے اچھا جی اور بالکل ضرور ٹھیک دے گا. ہوں اور ٹھیک ہے. ٹیسٹمنیاں جڑیاں نے ایسے طرح سے ایک دوسرے نوں دیندے رہیے اچھا تے جی ٹھیک ہے میری اچھی گل بہن. ہے. ٹھیک ہے تسی اوکے فون رکھ دو. پاسٹر جی. ہاں جی جی ٹھیک ہے. اوکے گاڈ بلیس یو. میں یو. دعا کر دینا. تے تھینک یو تھینک اچھا یو. جی کیونکہ سسٹر رانی کہتے ہیں دوپہرے میں کیونکہ شاید میرے کو ٹائم ملے یا نہ ملے یعنی ٹیلی فون شاید تھرو نہ ہو سکے تو اس لیے تسی دس دینا. میں اس لیے تھوڑا دسیا سی تو میرے حال شی از ناٹ فیلنگ ویل. انہوں نے بھی اسی دعا پہلے خدا یسوع مسیح بھائی اختر کے کزن کو تو جانتا ہے, میں ان کو نہیں جانتا. اور ان کے ساتھ جو لوگ جو صبح کورٹ میں جائیں گے, تیرا شکر ہو تو لوگوں کو چھوڑتا نہیں, کیونکہ تو نے فرمایا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. خاص طور پر اپنے خادموں کو تو نے فرمایا ہے. اس لیے میں دعا کرتا ہوں ان کے کزن پر, اپنے خادم اور اس کے ساتھیوں پر رحم فرما, اور جج صاحبان کو, مدعیوں کو خداوند تو ان کے لیے فیور دے, ان کے دلوں میں محبت ڈال ان کے لیے, تاکہ خداوند یسوع مسیح کے نام سے صبح ان کو رہائی مل جائے. تو جانتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا جس کے لیے ان کو سزا ملے, اس لیے ان کو رہائی بخش دیجیے. اپنا فرشتہ آسمان سے بھیج کر ایک بڑا جلالی اور قدرت والا کام کر دیجیے. خداوند یسوع مسیح کے نام سے, اور اس پیاری بہن کو بھی چھو کر سر سے پاؤں تک مکمل شفا دے دیجیے. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین. نیکسٹ کالر پلیز. بھائی صاحب پریز دی لارڈ. ہاں جی پریز دی لارڈ جی برادر. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. جی. بہت بہت خوشی ہوئی. زیادہ اچھا ٹائم نہیں لوں گا. خدا اچھا کا جی. شکر ہے کہ آج مجھے موقع مل گیا کہ میں آپ سے باتیں کرنے پاؤں. جی جی اور بس میں یہی شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ آج کے کلام کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں. جی. سنتا تو میں ہر ویک میں ہوں پر موقع نہیں ملتا کیونکہ ٹائم کی وجہ سے. خدا جی. کا شکر ہے آج ٹائم ملا اور آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے. خدا آپ کی خدمت میں اور چار چاند لگا دے اور اچھا. آپ کے ہاتھ میں وہ شفا دے جو یسوع مسیح کے ہاتھ میں ہے, اور خدا آپ کو برکت دے. بھائی ریکویسٹ ہے میرے بچوں کو اور میرے بچوں کے بچوں کو آپ دعا میں یاد رکھیں, اور ہم اچھا. دونوں کو بھی. بہت تھینک یو شکریہ, ویری مچ. بہت دھنیہ جی آپ کا. ہاں جی اچھا جی شکریہ بہت. پیارے خداوند یسوع مسیح ہم اپنے اس پیارے بھائی کے لیے اور ان کے بچوں کے بچوں کے لیے بھی تیرا رحم مانگتے ہیں. تو ان سب کو چھو اور انہیں برکت دے, ان کے دل کی اچھی مرادوں کو پورا کرنا خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین. ہیلو. ہاں جی گڈ ایوننگ بھائی صاحب. جی جی بھائی صاحب میرے نا میں گئی تھی پاکستان تو میں سلپ ہو گئی تو میری ٹانگ میں بہت درد ہے رائٹ والی میں نا. اچھا جی. تو آپ پلیز دعا کریں. نی سے لے کے اور ہیل تک میں چلنے سے بڑی مطلب وہ ہوں
अच्छा जी, प्लीज आप मेरे लिए दुआ करें अच्छा जी, ठीक है। कि खुदा मुझे शिफा दे और मैं चल सकूं। अच्छा, और मेरी सारी बॉडी में बाज़ दफा बहुत दर्द होते है, मैं बैठ के जब उठती हूँ तो मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता। अच्छा जी, कोई बात नहीं मेरी बहन, आप फोन रख दीजिए, हम दुआ करते हैं। थैंक यू भाई साहब। यस, प्यारे खुदाम यीशु मसीह, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। तू बादशाहों का बादशाह और प्रभुओं का प्रभु है। तेरा शुक्र करते हैं, और तू अल्फा और ओमेगा, आद और अंत, अव्वल और आखिर है। प्यारे खुदाम यीशु मसीह, मैं इस बहन के लिए दुआ मांगता हूँ, इन्हें छू कर सर से पांव तक मुकम्मल शिफा दीजिए। इनके सारे बदन से हर तरह की कमज़ोरी और सारी दर्द और जो भी इनकी बॉडी में डैमेज हुआ है, खुदाम यीशु मसीह इनको मुकम्मल तौर पर शिफा बख्श दीजिए। इनके सारे बदन से हर तरह की कमज़ोरी, सारी दर्दें खुदाम यीशु मसीह के नाम से अब इसी वक्त चली जाए। तो अपनी कुदरत के वसीले से इनको छू कर मुकम्मल रिहाई बख्श दे। अपने नाम के जलाल की खातिर मैं तेरा खादिम होता हुआ हर तरह की शैतानी कुव्वतों को खुदाम यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूँ, और उन्हें खुदाम यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ, इसी लम्हे हर गंदी नापाक रूह खर्च हो जाए, चली जाए, ताकि बहन मुकम्मल तौर पर शिफा पा जाए, खुदाम यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रेज गॉड। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। प्रेज गॉड। हम खुदा का शुक्र करते हैं। मैं आपको याद दिलाता जाऊं कि हमारा ये प्रोग्राम जो है, ये पूरी दुनिया में ही आप जहां पर इंटरनेट है, यूट्यूब पर आप MATV स्पेस देकर चैनल लिखें, और जो जब उसका मोनोग्राम आएगा वहाँ पर लाइव लिखा होगा, आप उस पर क्लिक करें तो आप लाइव देख सकेंगे पूरी दुनिया में ही। और उसके साथ अगर आप किसी वजह से इस प्रोग्राम को मिस कर जाएं तो बाद में हफ्ता भर आप MATV उसके आगे नईम शहबाज लिख दें, तो वहाँ पर ये MATV की वसासत से आप इस प्रोग्राम को, रिकॉर्डेड प्रोग्राम को भी आप, जो पूरा हफ्ता वहाँ पर रहेगा, यही आज का प्रोग्राम, आप इसको देख सकते हैं। इसको देखकर आप कलाम सुन सकते हैं, कलाम सीख सकते हैं, और खुदा के कलाम के वसीले से आप बरकत और शिफा पा सकते हैं। हम खुदा के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं उन तमाम बहनों भाइयों के लिए भी जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वक्तन फ़वक्तन इस खिदमत को सपोर्ट करते हैं, ताकि खुदा का कलाम हज़ारों लाखों लोग सुन सकें। उन सब के लिए भी हम ख़ास दुआ करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब वक्त ख़त्म हो जाता है, तो हम उन सब लोगों के लिए भी दुआ करेंगे, और अपने इस मुल्क के लिए, UK के लिए भी, सारे यूरोप के लिए, इसराइल के लिए भी हम दुआ करेंगे। तो खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे बहुत शुक्रगुजार हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं उन सब बहनों भाइयों के लिए जो इन प्रोग्राम्स को या तेरी इस खिदमत को, इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं अपने रुपए पैसे से। उनके लिए शुक्र करते हैं, हम दुआ मांगते हैं उन सबको खुदावंद तू बरकत दे, उनके ख़ानदानों को बरकत दे, उनके काम कारोबार में तरक्की और बरकत आ जाए। और हम अपने इस मुल्क के लिए, UK के लिए तेरा रहम, तेरी बरकत, अपनी क्वीन के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए तेरी बरकत की दुआ मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रेज गॉड। खुदावंद आपको बरकत दे। अभी हमारा वक्त जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो आपके साथ मेरी मुलाकात नेक्स्ट वीक ट्यूसडे की शाम को UK टाइम के मुताबिक 7 बजे होगी। गॉड ब्लेस यू।
Leica Mobile's offers are becoming better and better. Our UK Plan 20 is now available for just £12. Get 1,000 minutes, unlimited texts and 2 gigabytes of national data. You also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile in the UK. To buy, text 12044 to 3535. Order your free SIM at leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. Leica Mobile. Call the world for less. Shiv Yoga, with the basics of self-awareness and life force energy flow within the physical body right down to the intracellular level to ensure healthy, whole and complete human being during Shiva Yoga Siddha healing. You can achieve anything in life. You can heal any disease. Any disease you can heal. The art of advanced awakening of the latent healing powers, learning processes to tap, channelize and direct powerful natural healing energy through cosmic energy during advanced Shambhavi psychic healing. Because Shambhavi sadhana is repairing your chariot, and there is a saying, the stage from Rogi to Nirogi to Yogi. The science of the celestial and planetary energy, its functions, energy balance and modalities to rectify and transmute the negative influence of adversarial planetary positions through meditative processes and cosmic vibrations during Shiva Yoga Navagraha Sadhana. Amina would ask you something, if she could. She'd ask you to save her life, but she's too exhausted. She'd look you in the eye. She'd ask again if she thought someone, somewhere, had the heart to help. If Amina could ask you, would you help? You can help. You can save children's lives by calling Save the Children today. To help a child survive, will you give just £2 a month? Please give your support today by calling 0800 048 2036. Please, help a child like Amina right now. We know what it takes to save a child's life. The solutions are simple, but we need your help. £2 can buy the food to keep a child alive. Amina can't ask you, but we can. Please, will you stop children dying? Call 0800 048 2036 and give £2 a month. Thank you. किस्मत कब क्या करेगी, किसको पता है? खुशी गम, शुभ अशुभ, दुख सुख, आपकी किस्मत का हाल किस्मत कर्मा के साथ आपके अपने चैनल MATV पर। Hi guys, I'm Hrithik Roshan and you're watching MATV. You're watching MATV, your channel of choice. You can now send money home online with your trusted partner Leica Remit. Zero fees on all money transfers until 31st Jan 2016 and great exchange rates. Get a £5 Leica mobile top-up voucher when you send £300 or more to your beloved ones abroad. Visit leicaremit.co.uk or call 020-7132-0015. Leica Remit. Send money home for less. Leica Remit is a trading name of Leica Money Financial Services Limited, authorized and regulated by Financial Conduct Authority. Hit it. What's that? Buy your car or home insurance through Confused.com and get a free Brian toy.
हिंदू धर्म विश्व का महान धर्म है. ब्रह्मा, विष्णु and Mahesh, creator, preserver and destroyer. The world needs to know about Hinduism because it is not a religion, it's a way of life. Watch this on Let Us Talk Hinduism on MATV every Sunday 8:30. किस्मत कब क्या करेगी, किसको पता है? खुशी गम, शुभ अशुभ, दुख सुख, आपकी किस्मत का हाल किस्मत कर्मा के साथ आपके अपने चैनल MATV पर. You can now send money home online with your trusted partner Laika Remit. Zero fees on all money transfers until 31st Jan 2016 and great exchange rates. Get a £5 Laika mobile top-up voucher when you send £300 or more to your beloved ones abroad. Visit laikarimit.co.uk or call 020-7132-0015. Laika Remit. Send money home for less. Laika Remit is a trading name of Laika Money Financial Services Limited, authorized and regulated by Financial Conduct Authority. Hit it. What's that? Buy your car or home insurance through Confused.com and get a free Brian toy. हिंदू धर्म विश्व का महान धर्म है. ब्रह्मा, विष्णु and Mahesh, creator, preserver and destroyer. The world needs to know about Hinduism because it is not a religion, it's a way of life. Watch this on Let Us Talk Hinduism on MATV every Sunday 8:30. किस्मत कब क्या करेगी, किसको पता है? खुशी गम, शुभ अशुभ, दुख सुख, आपकी किस्मत का हाल किस्मत कर्मा के साथ आपके अपने चैनल MATV पर. मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जो जग में न मानी तो मैंने भी ठानी, कहा कि मैं देखो कहाँ चली आई. कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई. दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई. वसीयतनामा और ट्रस्ट बनाने के साथ ही आप अपने परिवार और जायदाद की हिफाजत हमेशा के लिए कर सकते हैं. एबेकस विल्स एंड ट्रस्ट माहिर हैं. विल्स और ट्रस्ट लिखने में, इनहेरिटेंस टैक्स प्लानिंग और पावर ऑफ अटर्नी बनाने में. हमारी लीगल टीम आपकी कागजी कार्रवाई आपके हालात और ज़रूरत के मुताबिक बनाते हैं. आप ही की मदद करने के लिए हैं यहाँ on 0845 025 000.
Sahota, GP in West London, who's contesting for the West London seat for the London Assembly elections on 5th of May 2016, along with the mayoral elections. Thank you for joining us today, Dr. Sahota, at MATV. But before we start talking about the London Assembly elections, please tell our viewers a bit more about your personal background. I gather you come from an agricultural family in Punjab, and like most of us Asians in the UK, we came here as immigrants to the country, and then we set up a shop here and pursued our careers and carried on. Certainly. Before you became a GP. So please tell us more about your background. Certainly. Look, I came here in 61. I was 4 years old at that time. I was born in India, but my father came here to, as you say, as a labourer. He came £3 in his pockets. And then later on, after 3-4 years, I joined with my mother and my grandfather here. So we come from a family where my father worked in the local bakery. He worked very hard. And of course, Southall was a town that was being established. There's a new Indian immigrant community coming to Southall. And there was a lot of politicalization where the immigrant community was settling here, issues about settling in the new country. And therefore, also my childhood was surrounded by a lot of politicians who are the pioneers of Labour Party politics in this country. And my father... Why Labour Party? They chose, because I think that most people who came from the Indian subcontinent, they were working on the factory floor. They were not blue-collar workers. They were not in the office. They worked on the shop floor, and naturally they became part of the union movement. They were shop stewards, and they then standing shoulder to shoulder with other workers. And the labour right coincided with their state of affairs in this country. So I was brought up in that sort of a political climate, and my father worked very hard. He, as you say, he did go into business and buy a shop, but he was predominantly a worker. But he had one thing, that he wanted his children to be educated, and that the way to get out of the poverty, to get better in life, was to get through education. And I have 4 siblings, 3 sisters and a brother, and we all did well. I did medicine, 2 of my sisters did law, 1 sister did medicine, and my younger brother did law, but he now works for the BBC and Channel 4 making documentaries. So we did very well. But I came from a background where I was quite politicised and had an interest in the Labour Party from very early on. So after becoming a GP in 1989, you set up your own practice in 1994, which provides healthcare services to 12,000 patients in Hanwell and Southall. So what was it that inspired you to enter politics, really? Is it because there were so few Asians at that time and you felt there was a need to put forward our own point of view? Because let's face it, we've been ethnic minorities, and unless you put yourself forward, no one's going to really turn to us because we're a minority. I think in terms of political life in this country, we need to align ourselves with the political parties of this country. And I, for example, being a member of the London Assembly, as a Labour member, I first want to portray myself as a member of the Labour Party who happens to be from a ethnic minority community. And so what drove me was the issues which faces Londoners and face people live in this country. And as a doctor, I see patients who not only have medical problems, but their environment and their position in society affects them. The house they were born in, the type of housing they have, the do the parents work or not work, do they come from an educated family, not? And there are problems with housing, with transport, and those things are impacting people's health. And when they came to see me, I could do something for them very much in my medical field, but I couldn't do very much for them for their housing, employment, their human rights, their civic rights. And those things drove me that as a doctor, I can affect the life of one individual. As a politician, I can make huge impact on a large number of people. And I thought taking those problems to the forefront was important. And also at the same time, the NHS was going through a huge amount of change. And I think that it was very important that the NHS is something which we value, which is the jewel in the crown of the British society, that it was being dismantled in front of my very eyes.
and I wanted to join and bring the issues of frontline doctors and patients to the forefront. So you joined in at the local level for the London Assembly. Yes. As a member. Please tell our viewers what the London Assembly stands for, and that this whole area as Assembly member, because a lot of these people in the UK are all going to go for the mayoral elections on 5th of May, but very few will have a proper understanding what this is all about. Of course, and I understand this because this is a new organisation. We used to have, for example, in London, the Greater London Council, which was disbanded by, it used to be called the GLC, and it was disbanded by Mrs. Thatcher, and there was no London government at all, and it was Tony Blair who came in 1997, established the London Assembly again in 2000. Essentially, you have local government, which is looking after your planning, your cleaning of the streets, and lighting of the streets, and local issues. Then you have the regional government, middle government, which is looking after things like, for example, London transport, police, big investment, big projects, the fire services. And then you have the national government, which is looking after defence, taxation, and foreign policy. So I would say this is a regional government. In this country, we have 4 regional governments. One is the Welsh Assembly, the Irish Assembly, the Scottish Assembly, and then, of course, the London Assembly. And this May, the elections are in all the 4 assemblies. So basically, it's 14 constituencies in London, and each one will have an assembly member elected on 5th of May. Yes, there are actually 25 members of the London Assembly. Okay. 25 members. But there are 14 constituencies. And I, for example, represent Reading and Hillingdon. Yeah. So when voters will go out to vote on the 5th of May, they will get 3 ballot papers. One ballot paper will be for the mayor candidate of their choice, which is a pink paper. Then the yellow paper will be the constituency assembly member. And third will be the party they want to vote for. So the 14 constituency members will be selected on a first past the post. The third ballot paper will say which party you're voting for. And they will then look at the proportion of votes for each party. And they are called London-wide assembly members. And there are 11 seats for that. So those 11 seats will be divided amongst all the parties who have been given preferences in the election. So that's what makes up the 25 members. So 14 are elected first past post from the constituency, and 11 are proportional representation of the number of votes cast for each party in the London Assembly election. And this is the idea, is to give a very fair and very broad spectrum assembly, because we have a very strong model of the mayor in London. So on May 2012, you were elected at the local level. I was elected as a constituency member, yes, that's right. So I'm a constituency assembly member. So what was your role once you got elected at that level, Yes. and what have you achieved so far? Okay. So, for example, when I got elected to London Assembly for Ealing and Hillingdon, my role was to represent the interests and to look out for people of Ealing and Hillingdon. At the same time, of course, look at London-wide issues also. At the Assembly, I was chairman of the Health Committee, which looked at the health issues London-wide. But also specifically, I knew that my area was going through a huge reorganisation of the NHS services. We have 9 A&E departments in North West London, of which 4 are due for closure, 2 have already closed. Ealing Hospital is under threat. So there was already huge interest of mine in this area. So apart from health services, I also serve on the Transport Committee, and I also serve on the Economy Committee, which looks at, of course, as a transport, TfL buses, all come in the London Assembly. So I've been representing them, leading right across London on health issues in London. So on 5th of May 2016, you'll be standing as a candidate. What are you proposing as a candidate to better Hillingdon and Ealing? Of course, yes. I mean, I'm still seeking London is the biggest landowner in London. He owns almost land equivalent to the London Borough of Islington. That's equivalent to 17 Hyde Parks. He's got land he could develop on. So we already got the land, and then we work with investors, we work with the housing associations, and we work with the local councils to build housing which is affordable. And by affordable, I don't mean like the Tory government is saying the starter home should be 450,000 up to 450. I think starter homes should be much less than that. And rent, affordable rent, isn't 80% of market rent.
but something which is almost about 1/3 of the average income in that area. So what is the demand for housing in Hillingdon and Ealing? Well, the demand of housing is just like the rest of London, right? There's a huge crisis for housing, okay? And we need to build more houses right in Ealing and Hillingdon. We have some schemes in the pipelines which we want to deliver on and make sure that we are able to not only build houses, but we need to make sure we have jobs. It's no problem people have living houses, but we need to create jobs. We need to make sure we increase the skill force, and that we train our young people to have jobs which they can be employed in. So what are your proposals for creating more jobs? I mean, how are you going to go about this? I think absolutely the one thing we need to look at is to see what are the needs of London. So we need to set up a economy group, and we take example from the Mayor of New York, that he has set up a work skills thing, looking at what are the skills New York needs to compete internationally and nationally, and then creating courses and giving opportunities for people to have those opportunities through apprenticeships, through offering courses. Everyone going to university is not a necessity. We need plumbers, we need electricians, we need tilers, we need people who can put floors in, we need people who are IT literate, we need to be able to face the challenges of the 21st century. So we need to be planning for jobs of tomorrow, not only jobs today, and preparing the skill force for that. And I think one of the things we are putting forward, that we should set up a skills council and look at these issues. With regards to the economy and the business sector, how are you going to bring about changes here? And what sort of improvements are you looking in particular? Of course, look, business is the driving force in London. And it's the small businesses, the startup businesses, which are facing the most consequences. I know Sadiq Khan started his life as a lawyer and set up a law firm and developed that. I, as a GP, run a small business myself, so we know the challenges they're facing. And the challenge facing people is about business rates, making sure that you have the right skills, making sure that you are able to invest money in your premises, in your people. The most powerful person or powerful asset of any business is the people in that business. Buildings can be replaced. You can build IT systems, but if the people are wrong people, that's wrong. So I think we should want people to be valued. They should have a minimum salary guarantee. They can afford to live in London. We should make London much more accessible to people, and so we will help them to do that. But West London, as you know, it's really, I mean, Heathrow is a very important sector. Yes. And what are you going to do about Heathrow itself? Because there is the demand to take Heathrow away. If you take the airport to another part of the country or part of London, you're going to take away hundreds and thousands of jobs, and West London is dependent on Heathrow. I agree with you entirely. And when Boris Johnson, the Mayor of London, put forward a plan for an estuary airport, he wanted to build a 4-runway in the estuary, which is the east side of London, as you come over the English Channel. I was fervently opposing that. Heathrow Airport provides 200,000 jobs to people living around, 80,000 people employed directly on the airport, 120 employed in these services linked to it. So Heathrow must survive. Heathrow is an airport we need. Are you proposing to expand? I'm just coming to that. So the question is then that if we need more capacity, right? Then where do we provide the capacity? I'm also mindful of one thing around Heathrow, that 10,000 people die extra in London because of poor air quality. The air quality around Heathrow is very bad, particularly bad. So what are you going to do about that? And we also have noise pollution. And this mayor has done nothing to improve the infrastructure. What we need to do, make sure that we have electric cars. We should have that infrastructure. We should promote people to give up their diesel cars and come over to petrol and electric cars. We should be building a better road. But they're quite expensive to buy. They are not only expensive to marry. They're not that expensive now. But the problem is that we need recharging points. Their capacity to drive more than a couple hundred miles. You think people are going to say yes, we will change over? I think people will change over because if they don't have the points. money. I think they have the money. I think the cost of an electric car is the government going to provide some kind of funds to help them buy new cars? I think we should certainly look at this. We provided funds for people to buy diesel cars
There was a scheme where we give people So incentives. is this one of the proposals you're going to set I think up? one of our proposals is to say, look, we want to make sure we have a better recharging point. One, people don't buy electric cars at the moment, is that they can't recharge them, that there's enough recharging points in London. So we want to increase the recharging points, and we want to do that. But I think more important about Heathrow, let me just come back to that. If Heathrow expansion needs to happen, then I know Gatwick is an option. We could put a second runway at Gatwick. That will make sure that Heathrow survives and Heathrow continues to be a hub airport and survive and provide jobs whilst we can increase capacity at Gatwick. And Gatwick is something who want to have the second runway there. So I think that could be the answer out of it. Okay. With regards to policing, what changes are you promising? I believe you are asking for extra funding to make Ealing safer. So where is this money going to come from? Well, I think the money comes from the Londoners. I mean, the GLA gets funding from. Have you been promised extra funding? We haven't, and that's what I asked for. What we've seen actually, look, safety of Londoners is paramount. We need to have the people should feel secure on the streets of London. They should feel safe. Overall crime has come down in London, but violent and serious knife crime has gone up, and I was arguing with the fact that we need more presence of police on the streets, and the mayor has cut the numbers down. We don't have enough presence, and I think we shouldn't have any police cuts. So we will be fighting for more funding, and we should make sure that we invest that. What's the level of funding that you're seeking to bring up policing to a level where you can provide extra security on the streets and stop knife crimes and other kinds of crimes taking place? Well, of course, I don't have a specific figure in my mind, okay? But I think we need to get numbers up to about 34,000 of police officers on the streets. We need to make sure that we attack gang crime, and we fight not only attack gang crime, but also the cause of gang. Okay? So we work with young people, we work with people, with youth workers, and make sure we don't get young people into gang culture. So we need to work on all those levels, and I think prevention is better than cure. We shouldn't just be punishing people when they're caught, right? Although punishment should be very severe when they are caught, but we should help them also avoid crime and get into the wrong people. So you have been promised extra funding? We're certainly arguing for it. The mayor of London should argue for it, and the city council he will argue for that. If he gets elected. Of course, and that's why we're putting a policy forward. This is for Londoners to make a choice, that we are thinking we should make more investment in police, and that's one of the choices Londoners have to make. So the housing is one area, environmental issues are other areas. I mean, what sort of other environmental issues are you looking at? I think one of the main things facing London environmentally is that we should be improving air quality, and that's looking at our buses, make sure that we move from from diesel to electric and petrol or hybrids. What about providing more park spaces and stuff? I agree with you entirely that London is very proud to be a green city. We should be planting more trees. Trees are helpful not only in terms of beautifying our cities, but also in giving us a lot of oxygen and taking away the carbon dioxide from the society. So we should be doing that. We should be also making sure that we can help people to have solar power electricity. We should be encouraging people to do that. We shall. Will there be grants provided for solar power electricity for I think certainly individual homes? we're not providing those, but we certainly provide for insulation. Right, the government has taken away those grants, which I think we certainly are able to help. Why people. have they taken the grants away? Because they think that the market has now become very competitive already. Okay, the prices have come down. That no longer subsidies are required from the state. That's what the argument was by the Chancellor. But I think certainly in London we have a specific issue. We have old houses which need special help with insulation. We should help those. I mean, one of the things is the big giant firms that provide your electricity and gas supplies. Yes. You know, they need to be tackled because a lot of people's bills keep going up and up and up. And is that part of your job to tackle these firms as well? It certainly is our job of the Mayor of London to raise this issue. But as you know, the last time we wanted a stronger regulation for Ofgem, and that when the price of, say, crude oil goes up and the price of crude gas goes up, then the customers pay the price for it.
But when the oil prices have fallen down, those things haven't been passed on to us. But the prices have come down Exactly. recently, but nothing has been passed on to the consumers. And I think that's why we need strong regulation of the energy companies who are in a monopoly situation. But I believe the Scottish company, they've been heavily fined. They've been heavily fined. Yes. But then, when are they going to fine them for continual pushing up of the prices, because they keep going up and up and up? I think you're right, and I think this is a matter for national government, right, rather than London Assembly. We can't legislate against energy levels at the London Assembly level. This is a matter for the central government. But certainly, I think as Mayor of London, we can argue the point. And also, there was a suggestion that maybe we should set up a London-wide company through Assembly. And I think at one time there was a suggestion of doing that we could then we buy bulk from the energy company, so we have a big muscle also for negotiating. Otherwise, we'll be burning fires at home to keep warm sooner or later. I mean, a serious point, of course, is that the elderly people have this choice. The old people in this country, either eating or heating or eating is a choice they have. And winter deaths are people who can't afford to heat their house up, and that's a choice that no one should be faced with. I agree with you entirely. With regards to transport, I mean, there's always problems with the trains, buses, ticket prices going up every year, and a lot of people are complaining that this is a constant complaint and nothing ever gets done. Yes, well, I agree with you entirely that the London transport system is creaking. We should have had a renewal of the Piccadilly line and Bakerloo line. It hasn't happened. This mayor has neglected it, and he's put up prices beyond the inflation rates. Over the last 8 years. So where's the money going that keeps coming in? Well, this is what we want to know is going up in the reserves of TfL, and that's why Sadiq Khan has said for the next 4 years we will not raise train fares or bus fares at all. We're freezing the fares. We can afford to do it, and I think we can also make sure that TfL is developing its land, its assets to create more income sources rather than putting up train and bus fares, and that's how we can still make the investment in renewing our transport system without passing the burden onto the Londoners who have already paid a huge price. The cost of travel in London is the most expensive in Europe. Yes. I was astonished to read this figure. If you apply business class from London to New York, the cost per mile is greater on the TfL than on that that business class ticket. That's an astonishing figure. And so we need to freeze the fares, invest into using the resources of TfL more effectively so that fares can be frozen and yet still make investments in the lines we need to develop. Another area that you're responsible for is development of West London. What sort of development issues are you going to be tackling? Of course, we look at West London, things like Park Royal. Yeah. The mayor has taken over this as a development area. The Old Oak mayoral development zone has been established. It's about 870 hectares of land. We're getting Crossrail coming here. The Old Oak Junction interchange will be a big interchange. So it's a huge opportunity to invest in this area and for this area to improve. Whenever you have better transport links, that leads to development. But there's issues